سیدنا علی نے اپنی تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ نبی الاسلام کی لکھوائی ہوئی وصیتیں ہیں. ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ مدینہ حرم ہے، جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ کوئی نفل قبول کرے گا جس نے مدینے میں کسی بدعت کو جاری کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دی. اس کے علاوہ بھی بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو حرم ڈکلیئر کیا تھا، اور میں ان دو پتھریلے پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے مدینہ شریف، اسے حرم ڈکلیئر کرتا ہوں. پھر بخاری مسلم میں نبی الاسلام کی دعائیں ہیں مدینہ شریف کے لیے. اے اللہ، مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے. اے اللہ، جو برکتیں تو نے مکے میں دی ہیں اس سے دگنی ڈبل مدینے میں عطا فرما. اے اللہ، مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا میں برکت عطا فرما. بیسیکلی یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، جس طرح ہمارے یہ کلو گرامز اور لیٹرز استعمال ہوتے ہیں، اس طرح اس زمانے میں جو میئرمنٹ کے پیمانے تھے وہ کہلاتے تھے مد اور سا. یعنی مدینہ شریف کے مد اور سا میں اے اللہ برکت نازل فرما. تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں مدینہ شریف کے حوالے سے، اس کے حرم ہونے کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے موجود ہیں. اور پھر وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے ایکسٹراڈنری ثواب کی نیت سے سفر نہیں کرنا. یعنی مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے. ویسے تو آپ نیکی کے کاموں کے لیے سفر کر سکتے ہیں، علمی مجالس کے لیے سفر کر سکتے ہیں، یعنی مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے 3 مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے اونٹوں کے کجاووں کو نہیں کسنا، سفر اختیار نہیں کرنا. نمبر 1 بیت اللہ شریف، نمبر 2 مسجد اقصی، مسجد ایلیا یروشلم میں ہے جو، اور نمبر 3 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ شریف میں ہے. لہٰذا مدینہ شریف کی حرمت، اس کا حرم ہونا، یہ الحمدللہ اسٹیبلش ہے. حنفی بھی آج کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں. خود دیکھیں، اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب نے باقاعدہ پوری نعت لکھی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. تو بیسیکلی اعلیٰ حضرت نے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو درست نہیں ہے. اور یہی ہم حنفیوں کو سمجھاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو، وہ دین میں فائنل اتھارٹی نہیں ہے. فائنل اتھارٹی قرآن و سنت ہے. کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی غلطی لگ سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر، جس طرح اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی لگ گئی. اور یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے جس میں ان کو غلطی لگی ہے. اس کے علاوہ بھی شوال کے 6 روزوں کو وہ بدعت سمجھتے تھے، مکروہ سمجھتے تھے. اور صرف امام ابو حنیفہ نہیں، امام مالک نے تو البتہ امام مالک میں باقاعدہ شوال کے 6 روزوں کا انکار کیا ہے. جبکہ ہمارے پاس صحیح مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، یعنی بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کی 5 مین سٹریم کی کتابوں میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے، اب اس کی مرضی ہے، وہ کنسیکٹو بھی رکھ سکتا ہے، چھوڑ کے بھی رکھ سکتا ہے. یعنی شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے پورے کر لیں. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک فوراً بعد رکھیں اور باقی بعد میں بے شک رکھ لیں، جس طرح مرضی رکھیں. تو وہ شخص گویا کہ ایسا ہے کہ پورے سال کے اس نے روزے رکھے، اور اگر اس کی زندگی کی یہ روٹین ہے تو اسے پوری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا جو شخص رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے اس سے اگلے مہینے کے. تو اب یہ غلطی لگ سکتی ہے. اسی طریقے سے عقیقے کو وہ سنت نہیں سمجھتے تھے، زمانہ جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے. زمانہ جاہلیت میں بھی عقیقہ ہوتا تھا لیکن اس میں کچھ خرافات بھی شامل تھی. اب حنفیوں نے باقاعدہ اس چیز کو مانا ہے کہ وہ عقیقے کو درست نہیں سمجھتے تھے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں نہیں، ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا تو وہ تھا. بعض کہتے ہیں جی ان کی طرف غلط بات منسوب ہوگی، لیکن یہ بات تھی. لیکن دوسری طرف صحیح بخاری میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض اس کی طرف سے خون بہاؤ. یعنی ایک جان اللہ کے حضور ایک بچے کی طرف سے آپ نے قربان کرنی ہے.
اگر وہ بچہ میل ہے تو 2 جانیں، اگر فیمیل ہے تو 1 جان۔ وہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرو اور لڑکی کی طرف سے 1۔ یہ کوئی اس اعتبار سے کوئی جینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ میڈیکلی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمیں اس کی حقیقت سمجھ آتی ہے کہ بچے کی جان زیادہ ونریبل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بچیوں کی جان کے، کیونکہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جو بیبی گرل ہے نا، اس کی جراثیم کو یعنی اس کے خلاف جو امیونٹی سسٹم ہے ایز کمپیئر ٹو بیبی بوائے کے زیادہ ہوتا ہے، اور جو نیچرل ڈیتھس ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہوتی ہیں، ان میں بھی جو بچے ہیں یا مردوں کے مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، وہ ظاہر باہر نکلتے ہیں، پھر جنگوں میں بھی مرتے ہیں، اور بھی ایشوز ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کا فدیہ 2 بکرے ہی ہونا چاہیے۔ اور جامع ترمذی میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ بکرے بھی ہو سکتے ہیں، بکریاں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی 2 جانیں دینی ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کی طرف سے اور بچی کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، یعنی جس دن بچہ پیدا ہوا ہے نا، اگلے ویک وہی دن جب دوبارہ آئے گا نا، اس سے 1 دن پہلے آپ نے عقیقہ کرنا ہے۔ اگر جمعے کو بچہ پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو عقیقہ ہوگا، کیونکہ جمعہ 8 دن ہوتا ہے نا، تو جمعرات 7 دن ہوگا۔ اور اگر بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے جمعے والے دن، تو وہ پھر جمعے کو نہیں پیدا ہوا، شرعی اعتبار سے وہ ہفتے کو پیدا ہوا ہے، کیونکہ مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ قیام اللیل تراویح جو ہے رمضان کی، وہ پہلے کرتے ہیں، اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ مغرب کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر مغرب کے بعد جمعے والے دن بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر چونکہ وہ ہفتے کو پیدا ہوا ہے، اس لیے پھر اس کا عقیقہ جمعے والے دن ہوگا۔ تو فرمایا 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے اور اس کا نام بھی ڈکلیئر کرنا ہے، اور اس سے گندگی ریموو کرنی ہے، اس کے بال مونڈنے ہیں، اور باقی یہ جو جسم وغیرہ دھونا، یہ سارے معاملات 7ویں دن کرنے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آج حنفی بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں۔ یہ میں نے ضمناً عرض کر دیا کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو، اماموں کو پیغمبروں کا درجہ دیا ہوا ہے، تو یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ ہم حرم مدینہ کو ڈسکس کریں اور حنفیوں کو چھوڑ دیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہمیں جہاں جہاں موقع ملے گا آپ کا ذہن کھولنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی بات آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس لیول کی گمراہی پبلک کے اندر پھیل چکی ہے۔